تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ایک نئی صبح کا پیارا موسم ہے، سہانا موسم ہے، تو صبح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے نیک اولیاؤں کا ذکر کرنا ہے، اور حمد و ثنا کے ذریعے، نعت مصطفیٰ کے ذریعے ہم اپنی صبح کا جو ہے وہ آغاز کریں گے تو انشاءاللہ ہماری شام بھی بہتر ہوگی۔ ناظرین اکرام، آج بھی ہمارے ساتھ مختلف مہمان ہوں گے، بہت ساری گفتگو ہوگی، اور آپ کے کلام بھی ہم شامل کریں گے، کلام بھی آپ کو سنائیں گے، اور آپ کی کوئی فرمائش ہے، آپ اگر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ کلام سننا چاہتے ہیں، تو ابھی ہم جو ہے وہ لائیو یوٹیوب کے ذریعے بھی جو ہے وہ آپ تک لائیو جا رہے ہیں، تو آپ یوٹیوب کمنٹ باکس میں جا کے بھی آپ اپنی فرمائش کا اظہار کر سکتے ہیں، ہم سے جو کلام سننا چاہتے ہیں اور جو بھی فرمائش کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے پروگرام سے ریلیٹڈ جو بھی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی گفتگو کو، آپ کی فرمائشوں کو اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم الف مرہ لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ۔ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا کہ جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ روزانہ درود پاک پڑھنی ہے، اور کتنی پڑھنی ہے؟ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور صلہ اور جزا کتنی بہترین ہے کہ مرنے سے پہلے اپنا مقام، اپنی جگہ جو ہے وہ جنت میں انسان دیکھ لیتا ہے۔ کتنا پیارا جو ہے وہ نتیجہ ہے، کتنا پیارا جو ہے وہ درود پاک پڑھنے کا صلہ ملتا ہے۔ اور درود پاک پڑھنے کے ویسے بھی بے شمار فضائل و برکات ہوتے ہیں۔ انسان اپنے زندگی کے شب و روز میں قدم قدم پہ جو ہے وہ درود پاک پڑھنے کی اگر عادت بنا لے تو اس کی زندگی بھی سنورنے لگتی ہے، اس کی زندگی میں بھی سکون آنے لگتا ہے، اور اس کے جو ہے غم، پریشانیاں، ٹینشنیں جو ہے وہ دور ہونے لگتی ہیں۔ تو ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے اور درود پاک کی کثرت کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، آج بھی ہمارے ساتھ مہمان شامل ہیں، میرے دل کی جانب بڑے ہی پیارے مہمان، مبلغ دعوت اسلامی، رکن ہند مشاورت، جمیل اتاری صاحب۔ کیسے ہیں جمیل بھائی؟ خیریت؟ ماشاءاللہ، آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو جو ہے مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ آج بھی جو ہے وہ بڑی ہی پیاری آواز میں نعت سنانے کے لیے، کلام پڑھنے کے لیے بڑے ہی پیارے مہمان الطاف بھائی موجود ہیں۔ کیسے الطاف بھائی؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ۔ تو آج بھی انشاءاللہ الطاف بھائی کی آواز میں کئی سارے کلام ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آج کا جو ٹاپک ہے ناظرین، وہ بڑا ہی دلکش ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے۔ ٹاپک کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے ٹاپک کیا ہے۔ آئیے اس سے پہلے ہم اپنے اس پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں، اور کلام کے ذریعے ہم اپنے اس پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں۔ جی۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حق کی محبوب کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، اپنے اس آئینہ دل کی جھیلا کرتے ہیں۔
ہم وہ بندے ہم وہ بندے جو دن رات خطا کرتے ہیں، اور یہ وہ آقا ہے کہ سب بخش دیا کرتے ہیں، یہ وہ آقا ہے کہ سب بخش دیا کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں ہونے کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگی دیا اور ابتدا دیا، بن مانگی دیا اور ابتدا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگی دیا اور ابتدا دیا، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ہونے کی بخشش کے، دل بھر گئے منگتوں کے، لیکن دینے پہ تیری نیت نہ بھری، دل بھر گئے منگتوں کے، لیکن دینے پہ تیری نیت نہ بھری، جس کو بھی دیا بھر بھر کے دیا، جس کو بھی دیا بھر
خالی ہاتھ نہ لوٹے، اتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم گئے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، کہ نہیں سنتا گی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تو مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاگے نا حاجت اگر کی ہے، جس کو بھی دیا بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، جس کو بھی دیا بھر بھر کے دیا، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، جس کو بھی دیا بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں گے اس محسن اعظم کے یوں تو ہم سب پہ کروڑوں گے قربان، مگر اسے احسان کے ہاں قربان، مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، بن مانگی دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سخی دربار ہے کہ کوئی بھی جائے، چھوٹا ہو یا بڑا، کالا ہو یا گورا، اجمی ہو یا عربی، کوئی بھی ہو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا نوازتے ہیں کہ جو ہے وہ دامن میں بندوں کی سماتا تک نہیں ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ اسی لیے تو بندے کو اپنی لو لگائے رکھنی چاہیے، اپنی محبتوں کا عقیدتوں کا اظہار کرتے رہنا چاہیے، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ اور یہ جتنا بھی سب کچھ ہے انسان کی زندگی میں، جو کچھ بھی اچھا چل رہا ہے، جو کچھ بھی سب کچھ ہو رہا ہے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کرم ہی کا صدقہ ہے۔
یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در سے انسان لو لگاتا رہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ یہ ایکچوئل میں ناظرین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو قریب کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف، اللہ کے قرب کی طرف وسیلہ بنتے ہیں، ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، لیکن اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب بندے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیگر انبیاء اکرام، اولیاء اکرام، تابعین، تبع تابعین، صحابہ اکرام بھی لوگوں کی مدد فرمایا کرتے ہیں۔ تو ہماری جو ہے نا کہ تمنا، ہماری آرزوؤں کا مرکز حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہونا چاہیے۔ تو یہ جو اولیاء اکرام ہوتے ہیں، یہ جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوا ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو لے جانے کا کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لوگوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا شاعر کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، اور اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں کے در سے ہم منسلک رہیں گے، ان کے در پر پڑے رہیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہم منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نیک بندوں کی نشانیاں۔ اللہ والوں کے اندر کیا کیا نشانیاں ہوتی ہیں، کیا کیا علامتیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے ہم ان کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اور ہم جو ہے نا وہ ان کو پہچان لیتے ہیں کہ واقعی میں یہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے ولیوں کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، ان کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے وہ آج کے اس پروگرام میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور اپنے مہمانوں کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ انسان ولی بنتا کیسے ہے۔ انسان بہت ساری عبادتیں کر رہا ہوتا ہے، بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک حدیث قدسی بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث میں فرماتا ہے کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ بندہ میرا قرب نوافل کے ذریعے حاصل کرتا رہتا ہے، نوافل پہ نوافل پڑھتا جاتا ہے، نوافل پہ نوافل جو ہے وہ نفل چیزیں انجام دے رہا ہوتا ہے، حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اسے اپنا محبوب بناتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ گویا ولی جب سنتا ہے تو قدرت کی سماعت جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو قدرت کی طاقت اس کے ساتھ ہوتی ہے، جب وہ چلتا ہے، جب وہ جو ہے وہ دیکھتا ہے تو نگاہیں، قدرت کی نگاہ جو ہے اس کی نگاہ میں شامل ہوتی ہے۔ اسی لیے تو نا اولیاء اکرام جو ہوتے ہیں وہ زمین پہ رہتے ہوئے ساتوں زمین کا جو ہے وہ مشاہدہ کر لیتے ہیں، ساتوں آسمان کے اوپر بھی دیکھ لیتے ہیں، ان کی قدرتیں جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہیں، ان کے تصرفات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بن جاتے ہیں، ان کی ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت شامل ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان اولیاء اکرام کا ہمیں ادب بھی کرتے رہنا چاہیے، اور جب بندہ ولی بنتا ہے پھر اس کے اندر کن کن اوصاف، کون کون سے اوصاف آتے ہیں، کون کون سی نشانیاں آتی ہیں، کون کون سی علامتیں آتی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں بڑھوں گا اپنے مہمانوں کی جانب، ہمارے سیدھی طرف جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ بارہا دیکھتے رہتے ہیں، بڑے ہی پیارے مہمان مظفر بھائی تشریف فرمائیں۔ کیسے مظفر بھائی؟ خیریت؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چلتے ہیں پہلے تو مظفر بھائی کی طرف۔ مظفر بھائی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نیک بندوں کی نشانیاں، اللہ والوں کی نشانیاں، اور اللہ والوں سے میں منسلک بھی رہنا چاہیے۔ آخر ایسی کون سی نشانیاں ہوتی ہیں کہ بندہ جن سے ولی بنتا ہے، اور وہ نشانیاں جب ولی اپناتا ہے تو اس کی زندگی بھی کامیاب ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہم ولیوں کے نقش قدم پہ چلیں گے تو ہماری زندگی بھی کامیاب بنے گی۔ وہ کون سی نشانیاں ہوتی ہیں، کچھ اس پر بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، آج کا ٹاپک بہت زبردست ہے، اللہ والوں کی نشانیاں، اللہ کے نیک بندوں کی نشانیاں۔ تو اللہ کے نیک بندے ہمارے لیے بھی بہت بڑا انعام ہے اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ صحیح ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ سچے اور جو جن کے راستے پر چلنے کی دعا ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ
راستہ ان کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام فرمایا. کیا بات ہے. تو یہ انعام والے بندے الحمدللہ، اور ان سے وابستہ بھی ہونا چاہیے، ان کی محبت بھی اختیار کرنا چاہیے، اور ان کی شان میں گستاخی سے بچنا چاہیے. بے شک. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ خاموش بظاہر رہتے ہیں مردان خدا لیکن ان کی، خاموش بظاہر رہتے ہیں مردان خدا لیکن ان کی، مٹھی میں زمانہ ہوتا ہے ٹھوکر میں قیامت ہوتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی ان کی مٹھی میں اللہ تعالیٰ مخلوق کو جو ہے نا ان کے اختیار میں دے دیتا ہے. وہ جو چاہے، جس کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہیں، وہ اختیارات اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے. تو اب اللہ کے نیک بندے پتہ کیسے چلے کہ کون اللہ کا نیک بندہ ہے؟ بعض ایسے ہوتے ہیں اولیاء کرام کہ ان کی شہرت پورے زمانے میں ہوتی ہے، بعض کی حیات ہی میں شہرت ہو جاتی ہے، بچپن سے شہرت، پہلے سے ہی بشارت مل جاتی ہے. یہ بلکہ بعض ایسے اولیاء کرام ہیں کہ 100 سال پہلے ان کی ولادت کی خبر دے دی گئی کہ یہ ولی پیدا ہوں گے، ان کا یہ معاملہ ہوگا. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی پوری گزر جاتی ہے، آس پاس رہنے والے بھی نہیں پہچان پاتے. اللہ اکبر. انتقال کے بعد ان کی شہرت جو ہوتی ہے، پتہ لگتا ہے کہ کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے، ہمارے قریب میں تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا. تو یہ الگ الگ کیفیات ہوتی ہے. تو کچھ نشانیاں جو ہے بتائی گئی ہے. ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک دن بارگاہ رسالت میں سب حاضر تھے، تو ایک شخص دور سے آیا اور گھوڑا ساتھ میں تھا، لیکن وہ گھوڑے پر سوار نہیں تھے، اچھا. پیدل چلتے ہوئے آ رہے تھے، اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ میں تقریباً 6 دن میں نے یہ راستہ طے کیا ہے، اور میں پیدل چلتا رہا ہوں، اور میں نے پانی بھی نہیں پیا، راستے میں پیاسا رہا ہوں، راتوں کو جاگتا رہا ہوں، بس جستجو تھی کہ جلد سے جلد میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں. تو وہ جب پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آنے کا مقصد 2 سوال ہیں. میرے ذہن میں 2 سوال جو مجھے پریشان کر رہے تھے، بے چین کر رہے تھے، تو بس میں کہیں رکا نہیں، راستے میں سوار نہیں ہوا، پانی میں نے نہیں پیا، بس یہ کہ سرکار کی بارگاہ میں جلد سے جلد پہنچوں اور جواب حاصل کر لوں. صحیح. پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں گھوڑے والا زید ہوں. اچھا. شاید جو ایک گھوڑے کا مطلب کاروبار کرنے والے یا گھوڑے کے ساتھ آئے تھے، ایک نسبت انہوں نے بتایا کہ گھوڑے والا، مطلب میری نسبت یہ مشہور ہے، گھوڑے والا زید ہوں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم گھوڑے والے زید نہیں ہو، بھلائیوں والے زید، بھلائی والے زید ہوں. صحیح. بھلائیوں والے، نیکیوں والے زید ہو. پھر ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ پوچھو تمہارے کیا سوال ہیں. تو انہوں نے عرض کیا، میری یہ 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ کون ہے، اس کی کیا علامت ہے، کیا باتوں سے، کس چیزوں سے وہ اس کی نشاندہی ہو جائے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے. صحیح ہے. اور دوسرا، اللہ تعالیٰ کا جو ناپسندیدہ بندہ ہے اس کی کیا علامات ہے، کن باتوں سے پتہ چلے گا کہ وہ اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بھی ایسے زبردست تھے، اور جواب دینے میں ہمارے آقا نے جواب بھی ایسے انوکھے نرالے عطا فرمائے. آپ نے بعض اوقات سوال کا جواب میں بھی جو ہے نا سوال کیا جاتا ہے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال فرمایا کہ اے زید، تم نے صبح کس طرح کی، یعنی صبح جب ہوئی تو تمہاری کیفیت کیا تھی؟ کیفیت کیا تھی؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نیکی کی تلاش میں رہا، اور نیکیاں جو میں نے کی، نیک لوگوں سے محبت کا میرا معاملہ رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نیکی جو میں نے کر لی، جو نیکی نہیں کر سکا اس پر مجھے افسوس رہا. یہ کچھ کیفیات جو انہوں نے ظاہر کی. صحیح. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ یہی تمہارے سوال کا جواب ہے. یعنی نیک بندوں کی یہی علامت ہوتی ہے. اگر یہ تمہارے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تمہارے معاملے میں کچھ اور ہوتی، صحیح، تو تمہیں اس بات کی توفیق نہیں دی جاتی اور کچھ ایسے کاموں میں پڑ جاتے کہ تم کسی بھی وادی میں ہلاک ہو گئے ہوتے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو اب اس میں اگر غور کیا جائے کہ بندہ نیکی کی طرف محبت کرے، نیکی کی طرف اس کی رغبت رہے، پھر نیکوں کی محبت کرے. کیا بات، نیکوں کی محبت اس کے دل میں رہے کہ وہ نیک. آج دنیاوی طور پر تو لوگ کیا کرتے ہیں،
امیر کون ہے، ہاں دولت کس کے پاس ہے، شہرت کس کے پاس ہے، اس کی طرف ان لوگوں کی توجہ اس کی طرف رہتی ہے، اس کی طرف جو ہے توجہ رکھتے ہیں، اس کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، میرے پاس بھی کاش ایسی شہرت آ جائے، ایسی کار آ جائے، ایسا بنگلہ آ جائے. لیکن جو بندہ اگر نیک بننا چاہتا ہے تو نیکوں کی محبت اپنا لے تو انشاءاللہ اس سے بھی اس کا نیک بننے کا راستے پر اس کے قدم جو ہے نا بڑھنا شروع ہو جائیں گے. بڑی پیاری بات کہی ہے مظفر بھائی نے کہ ماشاءاللہ جو نیک بندوں کی صفت ہوتی ہے وہ سب سے پہلی تو یہی ہوتی ہے کہ وہ نیکی کی طرف راغب ہوتے ہیں اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کامل مومن کی پہچان بھی حدیث میں یہی دلائی گئی. ناظرین اکرام، ایک حدیث پاک میرے سامنے ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کو اس کی نیکی خوش کرے اور اس کی برائی غمگین کرے تو وہ کامل مومن ہے. یعنی کامل مومن کون ہے؟ کہ جو نیکی سے خوش ہوتا ہے اور برائی اسے غمگین کرتی ہے. اللہ اکبر. تو نیکیاں کرنا، برائیوں سے بچنا، یہ نیک لوگوں کا شیوا رہا ہے، نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے. اور ہوتا بھی ہے کہ جو صحیح لوگ ہوتے ہیں، جو عام طور پہ ہمیں معاشرے میں اچھے لوگ دکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اچھائیوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اچھے ہوتے ہیں. جو برائیوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو لوگ برا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اچھے لوگوں کی پہچان سب سے پہلے تو یہی ہے کہ وہ اچھائیوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، نیکیوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں. تو جمیل بھائی مزید کیا فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندوں کی ویسے تو بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری علامات ہیں، کئی ساری خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں. اور جو ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے غنا، یعنی جو ہے وہ سخاوت، مالداری. بندہ جو ہے وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے میں، اور جیسے جہاں جہاں دینے کی ضرورت پڑے وہاں وہاں جو دل کھول کے خرچ کرے. اس حوالے سے اور مزید جو صفات ہیں اللہ والوں کی، اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو مظفر بھائی نے ارشاد فرمائی کہ بندہ دیکھتا ہے نا کہ دنیاوی طور پر کہ دولت مند ہے، شہرت یافتہ ہے، یا فلاں فلاں فلاں، صحیح ہے. تو ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جانے والوں کی بھی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، علماء کے پاس لوگ آتے ہیں، ائمہ کے پاس آتے ہیں، یا اولیاء کرام کے پاس جو ہے نا جو ظاہری صفات سے حیات ہیں اگر کوئی پہچان لے تو ان کے پاس بھی حاضری دیتا ہی ہے، اور مزارات اولیاء پر بھی لوگ حاضر ہوتے ہیں. لیکن سب سے پہلے جو ہے نا اس بات پر غور کر لیا جائے کہ میں اگر جا رہا ہوں تو میں کیوں جا رہا ہوں. اچھا، ہاں، کیا یعنی بات کہ آج جو ہے نا اللہ پاک کے نیک بندوں کے پاس جانے کا مقصد کیا ہے؟ فکر آخرت ہے، نیک اعمال سیکھنا ہے، بالکل علم دین حاصل کرنا ہے. یا عموماً آپ دیکھ لیں کہ اگر مساجد کے امام صاحبان کے پاس بھی آپ دیکھ لیں، بھی میں اگر مسجد کے امام صاحب سے ملاقات کر رہا ہوں تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ حضرت میرا بچہ بیمار ہے، دم کر دو. ٹھیک ہے، کوئی تعویذ لکھ کے دے دو. دعائیں بھی پھر ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ روزی میں برکت. جی جی. اچھا، ایک مرتبہ جو ہے نا وہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، پھر میں انشاءاللہ آپ کے سوال کی طرف بڑھتا ہوں. کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہے نا وہ دنیا سے محبت کرنے کی جو ہے نا ایک علامت یہ بھی بتائی تھی کہ دعا بندہ جب کرتا ہے مسجد میں، دیکھیں اجتماعی طور پر دعا ہوتی ہے. اب جو ہے نا امام صاحب دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ایمان میں استقامت عطا فرما، اور پھر جو ہے نا نیک اعمال میں استقامت عطا فرما، نمازی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، متقی بنا دے. سب میں جو ہے نا لوگ آمین آمین کہہ ہی رہے ہیں. لیکن جہاں بات آتی ہے نا کہ اللہ ہماری رزق میں برکت عطا فرما دے، تو بلند آواز سے جو ہے نا وہ آمین ہو جاتا ہے، یا اللہم آمین ہو جاتا ہے. تو اصل جو ہے نا ہم اپنے دل کی کیفیت پر غور کر لیں کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کے پاس جانے کا میرا مقصد کیا ہے. صحیح ہے، بالکل صحیح. ان کے پاس جانے کے لیے بھی جو ہے نا میرا مقصد کیا دنیا ہی کی دولت رہے گا؟ بھی دنیا کی دولت کے لیے جو ہے نا دیگر لوگ بھی تو بھرے پڑے. صحیح ہے. کوئی سیٹ صاحب ہے، کوئی جو ہے نا فلاں آفیسر ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے. تو یہ لوگ تو دنیا دار تو ہیں ہی، دولت مند تو ہیں ہی. لیکن اب اللہ کے نیک بندوں کے پاس بھی جا کر جو ہے نا دنیا ہی اگر حاصل کرنا ہے تو پھر آخرت کس سے حاصل کی جائے گی؟ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن سے آخرت ماشاءاللہ حاصل کر بالکل سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. یعنی کہ اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں، غوث پاک کا اگر ذکر کیا جائے تو وہ تو اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا غوث پاک کی بارگاہ میں چور، صحیح، لیکن آپ نے بھی تو اس کو ولی بنا ہی دیا. اللہ اکبر. اللہ تو اللہ کے اولیاء جو ہے نا بندہ ایک تو وہ کہ جو اپنی مرضی سے نہیں آیا اللہ کے ولی کامل کے پاس، جو ولیوں کے سردار ہیں غوث پاک، تو وہ بھی جو ہے نا ولایت کا درجہ پا کے جا رہا ہو. کیا بات ہے. اور جو اپنی مرضی سے جو ہے نا فکر آخرت کے لیے اگر ان کی بارگاہ میں حاضری دے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تو اور زیادہ برکتیں ملیں گی. صحیح ہے، صحیح ہے. بہرحال اللہ پاک کے نیک بندوں کی جو نشانی آپ نے ایک بتائی کہ غنا،
تو غنا کیا ہے اس کے متعلق انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عرض کرتا ہوں، ناظرین بھی توجہ کے ساتھ سنیں کہ اللہ پاک کے محبوب بندوں کا جو یہ ایک وصف ہے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہ ہے غنا. اور غنا جو ہے نا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ بے شک اللہ پاک تقوی والے غنی بندے سے محبت فرماتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، بندہ غنی بھی ہو اور تقوی والا بھی ہو، متقی بھی ہو، متقی بھی ہو، تو ایسے بندے سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے. سبحان اللہ. اب غنی کا معنی کیا ہے؟ تو غنی کا معنی ہے بے نیازی، اور یہ اللہ پاک کی ایک صفت ہے جس کو قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا پارہ 22 کے اندر کہ اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز تمام خوبیوں والا ہے. صحیح صحیح، کیا بات ہے. تو اب یہاں پر جو ہے نا اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ سب کے سب اللہ پاک کے محتاج ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اور اللہ پاک یہ غنی ہے اور بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ ہے. جیسے آپ نے شروع میں ارشاد فرمائے کہ اللہ پاک کا ولی کون ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے نا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. تو اس میں جو ہے نا ایک یہ بھی غلط فہمی نہ ہو جائے کہ بھائی یہ کہیں جو ہے نا مرج نہیں ہو گیا نا کہ ہاں جسم کا معاملہ ہو اور پھر ایک مرج ہونا کہ اللہ کی ذات میں شرک ہو گیا، تو ایسا نہیں ہوتا. بلکہ ایک کہا جاتا نا کہ مثال کے طور پر میں بول رہا ہوں، اب مظفر بھائی نے یہ کہہ دیا کہ بھائی جمیل کا بولنا مظفر کا بولنا ہے، کیا بات ہے. ٹھیک ہے، محبتوں کا اظہار، یہ محبت کا اظہار ہے. تو اللہ پاک یہ حدیث پاک میں بھی جو ہے نا وہ ارشاد فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. کیا بات ہے. سبحان تو ایسی بہت ساری مثالیں مل سکتی ہے. تو بہرحال اللہ پاک بے نیاز ہے، وہ بے پرواہ ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے. اور یہ جو ابھی ہمارے اعظم بھائی نے ارشاد فرمائے تو اس میں کوئی مطلب اس طرح کا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ مرج ہونے والی بات کی جا رہی ہو کہ اللہ پاک معاذ اللہ، وہ ایک تصور بھی ہوتا ہے نا کہ اچھا لوگوں کے درمیان یہ بھی تو تصور ہے کہ کسی پر جو ہے نا وہ حاضری آ جاتی ہے، کسی پر کچھ جنات وغیرہ آ جاتے ہیں، تو بولے نہیں وہ اللہ کے ولی ان کے جو ہے نا جسم میں آ گئے ہیں، تو پھر یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک معاذ اللہ ان کے جسم میں آ جاتا ہو. تو یہ اللہ پاک بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، جسم و جسمانیت جسمانیت سے وہ پاک ہے. تو خیر اللہ پاک بے پرواہ ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے. البتہ وہ غنا جو بندے کی صفت ہے، یعنی اللہ پاک کی صفت غنی ہونا یہ اس کی اپنی ذاتی ہے، اور بندے کا غنی ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے. اور یہاں پر جو ہے نا یہ بھی وضاحت فرمائی گئی ہے کہ یہ اصل میں غنا نہیں ہے بلکہ فقر ہے. کیا بات ہے. یعنی فقیری جسے کہتے ہیں. سبحان اللہ. ایک فخر وہ ہوتا ہے نا کہ جو گھمنڈ کرنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، حالانکہ وہ الفاظ کا فرق ہے، ہاں خا اور قاف کا فرق ہے، ایک حرف کی وجہ سے جو ہے نا معنی اتنا بدل جاتا ہے. تو یہاں جو فقر ہے وہ فقیری ہے. تو اصل میں بندے کو جو غنا حاصل ہوتی ہے وہ غنا نہیں ہے بلکہ فقر ہے. اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو فقر کے 6 درجات بیان فرمائے ہیں، اللہ اکبر. اور ان میں جو فقر کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اسے غنا کہا جاتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ دنیا کی ہر چیز مال و دولت وغیرہ سے بے نیاز ہو جائے، لہٰذا وہ بندہ جس کے نزدیک مال و دولت کی کوئی حیثیت نہ ہو، مال و دولت ملنا یا نہ ملنا اس کے نزدیک برابر ہو، ایسے شخص کو غنی کہا جاتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اب اس کی مثال اگر میں آپ کو پیش کروں ایک واقعے کے ساتھ. منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں نے آپ سے سوال کیا کہ اے روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا وجہ ہے کہ آپ پانی پر ایسے چلتے ہیں جیسے ہم زمین پر چلتے ہیں. کیا بات ہے. ٹھیک ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ بھی ہاں یہ ہے. اور کئی اولیاء کرام کا جو ہے نا وہ معاملہ بھی ہے، جیسے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ آپ بھی جو ہے نا وہ پانی پر چلا کرتے تھے. بڑا مشہور واقعہ ہے جی جی جی. تو وہ جو شخص آیا تو اس نے کہا کہ حضور اللہ تک پہنچنا ہے مجھے، کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا جنید پڑھتا جا. تو وہ بھی جو ہے نا پانی پر چلتا ہی چلا گیا، اور پھر شیطان نے اس کو ورغلایا بیچ ندی میں. شیطان بھی کہیں بھی نہیں چھوڑتا ہے، نہیں چھوڑتا موقع. اب دیکھیں زمین پہ کیا وہ سمندر میں ہے بندہ، سمندر میں بھی شیطان آ کے بہکا رہا ہے. صحیح ہے. تو وہاں جب اس نے ورغلایا اور اس نے کہا کہ ایک لاجیکل بات بتائی
کہ جنید تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور تو یا جنید پڑھ رہا ہے، تیرا تو شرک ہو جائے گا. اللہ اکبر. ہاں بولے تیرے ایمان کا کیا. تو ایک لاجیکل بات اس کے سمجھ میں آئی تو اس نے جو ہے نا پھر جیسے ذکر الہی شروع کیا ڈوب گیا. صحیح ہے. تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے پکڑا اور نکالا اور پھر دوبارہ جو ہے نا اپنے ساتھ لے چلے. تو اس نے عرض کیا کہ حضور آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ پانی پر چل رہے ہیں، میں نے جب رب کا ذکر کیا تو پانی میں ڈوب گیا، اور جب یا جنید کہہ رہا تھا تو پانی پر چل رہا تھا. تو آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا پہلے جنید تک پہنچ، اس کے بعد رب تک پہنچنا. کیا بات ہے. بولے ابھی جنید تک ہی نہیں پہنچا تو رب تک کیسے پہنچے گا. تو اللہ والوں تک پہنچنا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. آپ شاید کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں. جی یعنی اللہ والے جو ہے نا وسیلہ بنتے ہیں. بالکل ایسا اور ہی. کچھ لوگ تو وسیلے کے قائل ہی نہیں ہوتے، وہ مطلب ڈائریکٹ جو ہے وہ پہنچنا چاہتے ہیں. دیکھیں ناظرین، اگر کہیں چھت بھی ہوتی ہے یا کوئی اونچی جگہ بھی ہوتی ہے تو بغیر وسیلے کے انسان نہیں پہنچتا ہے نا. اس کے لیے باقاعدہ سیڑھیاں بنائی جاتی ہیں، اب تو لفٹ کا انتظام ہوتا ہے. تو انسان بغیر وسیلے کے کہیں بھی نہ آیا ہے دنیا کے اندر نہ جائے گا. وسیلے زندگی میں بہت زیادہ ضرورت پڑتی رہتی ہے، کئی مقامات پہ ضرورت پڑتی ہے. انسان اگر جو خود کہہ رہا ہے نا وسیلہ کیا ضرورت ہے، اور پھر جو ہے نا وہ اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اللہ کے بندوں سے کیا ان کی طرف جاؤ، ڈائریکٹ اللہ کی طرف ہی چلے جاؤ. خود وہ لوگ بھی جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وسیلہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں جو ہے نا اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو وسیلے پہ مطلب اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ وسیلہ استعمال ہو رہا ہے. وسیلہ جو ہے وہ کہ گر یہاں وسیلے کے آپ ہیں نہیں قائل، کیوں مکان کی چھت پر چڑھ رہے ہیں زینے سے. اللہ اکبر. تو ہاں صحیح بات ہے، جو وسیلے کے قائل نہیں ہوتے وہ بھی مکان کی چھت تک زینے سے چڑھ رہے ہوتے ہیں. کامیابی کی طرف بڑھنے کے لیے نا وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ناکامی اور ہلاکت کی طرف جانے کے لیے وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی. سیڑھیاں چڑھنے کے لیے، اوپر جانے کے لیے تو وسیلے کی ضرورت ہے، اور اوپر سے کوئی گرنا چاہے یا گر جائے کسی وجہ سے، وسیلہ وہاں چھوڑ دے تو گرنا. اسی طرح ہوائی جہاز میں سفر کرے، جانے کے لیے تو زمین سے وہ سوار ہوا، بس میں سوار ہوا، ایئر بس نے اس کو وہاں تک پہنچایا، پھر وہ سیڑھیوں کے ذریعے اندر طیارے میں سوار ہو گیا. اب اگر خدا نخواستہ اوپر سے وہ گرنے کا معاملہ ہو تو وہاں کوئی وسیلہ، یعنی وسیلہ اگر ہٹ جاتا ہے نا تو بندہ ہلاکتوں کی طرف چلا وہاں سے پیراشوٹ کا وسیلہ لے تو سیفلی پہنچ جائے. ہاں وہ بھی ایک وسیلہ ہے. یعنی بغیر وسیلے کے کام چلنا ہی نہیں ہے. ناظرین بڑی پیاری بات کہی ہے کہ بندہ اگر اوپر جانا چاہتا ہے تو اسے وسیلہ لینا ہی پڑے گا، اور اگر وسیلہ نہیں لیتا ہے تو اوپر سے نیچے آنے کے لیے اسے ٹائم نہیں لگتا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا نا اپنے شعر کے اندر، با خدا خدا کا یہی ہے در، کیا بات نہیں اور کوئی مفر مقر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں ہو تو وہاں نہیں. تو خیر وسیلے کی یقیناً بڑی حاجت پڑتی ہے. جی تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا میں ذکر خیر کر رہا تھا کہ آپ کے حواریوں نے سوال کیا کہ آپ پانی پر ایسے چلتے ہیں جیسے ہم زمین پر چلتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے، ہم کیوں نہیں چل سکتے اس طرح سے. تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک درہم و دینار کی کتنی اہمیت ہے، اچھا پیسے کی کتنی ویلیو ہے. تو حواریوں نے عرض کیا کہ پیسے کی تو ویلیو ہے ہمارے نزدیک، کہ پیسہ اگر نہ ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے. اور آج ہمارے یہاں بھی تو ایسے ہی ہے کہ پیسے کی ویلیو تو ہر ایک کے نزدیک ہے، اور آدمی یہی سمجھتا ہے کہ بھائی بغیر پیسے کے تو کچھ ہے ہی نہیں. منی از ویری امپورٹنٹ. بالکل امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اس کو. تو خیر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جواب ان سے سنا تو آپ نے ارشاد فرمائے کہ میرے نزدیک درہم و دینار اور مٹی کا ڈھیلا دونوں برابر ہیں. اچھا ہاں یعنی میرے پاس درہم و دینار رہنا اور مٹی کا ڈھیلا رہنا یہ برابر ہے. کیا بات ہے. تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ وصف عطا فرمایا نا کہ آپ دولت سے محبت نہیں فرماتے، یعنی مٹی اور دولت میں آپ کے نزدیک کوئی فرق نہیں، تو فرمایا گیا کہ اصل یہی غنا ہے، اور اسی کو جو ہے نا فقر یعنی فقیری کہا جاتا ہے. صحیح ہے صحیح. یعنی بندہ سب چیزوں سے بے نیاز رہے، اور لوگ دعائیں بھی کرتے ہیں، ہمیں دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے. ہمیں اگرچہ ٹھیک ہے ضرورت پڑتی ہے، ضرورت کی حد تک انسان جو ہے وہ چیزوں کا استعمال بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی ان چیزوں کی محبت اپنے دل میں نہ بٹھائے. کبھی بھی جو ہے نا وہ لوگوں کی محبت یا جو ہے وہ چیزوں کی محبت کہ بھائی اب یہ اس سے لالچ بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے نا بندے کے اندر، کہ جب اس کی محبت آتی ہے، لالچ ہوتی ہے، پھر اس کی طرف انسان چلا جاتا ہے اور پھر اصل مقصد سے جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے. تو اللہ تبارک. اعظم بھائی یہ جب پہلا دینار بنایا گیا تھا نا،
दिरहम और दीनार बने, सोने जी, के जी। सिक्के, चांदी के सिक्के, जब वो पहला बनाया गया दुनिया में, किसी ने सोच कर भाई ये धात कीमती धात है और इसके सिक्के जो है राइज किए जाए, तो पहला दीनार जब बनाया गया तो शैतान ने उसको चूम कर आंखों से लगा कर कहा कि जो तुझसे मोहब्बत करेगा वो मेरा गुलाम है। अल्लाह अब अकबर। यानी एक हथियार उसके हाथ में आ गया, एक वेपन आ गया कि भाई जो तुझसे मोहब्बत करेगा ना, अब वो मेरे पीछे पीछे चलेगा। सही है। तो एक मिसाल दी गई है, कश्ती जब दरिया में सफ़र करती है तो उसके आगे पानी है, पीछे पानी है, दाएं पानी है, हर तरफ पानी पानी, लेकिन उसके अंदर पानी नहीं होता। अब अगर उसके अंदर सुराख हो जाए और उसके अंदर पानी भरना शुरू हो जाए ना, तो फिर वो कश्ती डूब जाती है। डूब जाती है। तो अगरचे हम दुनियावी लोग हैं, दुनियावी चीज़ों से, मालो दौलत से, दीगर चीज़ों से हमारा वास्ता रहे, लेकिन उसकी मोहब्बत हम दिल के अंदर ना आने दें। सही है, बड़ी प्यारी बात। दौलत रहे, आस पास रहे, खर्च करना है उसको अच्छे कामों में, लेकिन उसकी मोहब्बत, माल की मोहब्बत दिल में ना आए। भले वो जमा है, नेक कामों में खर्च हो, लेकिन मोहब्बत दिल में ना आए, तो इंशाल्लाह हम कामयाब रहेंगे। कश्ती पानी में रहे लेकिन पानी को अंदर आने ना अंदर ना आने दे। दुनिया में आप रहें लेकिन दुनिया को अपने अंदर ना आने दें। बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है। दुनिया में आप रहें, दुनिया को अपने अंदर ना आने दें, क्योंकि कश्ती जब तक पानी पे रहती है तब तक तो खूब तैरती है, लेकिन जब वही पानी कश्ती के अंदर आता है तो कश्ती डूब जाती है। तो बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है। और अपने अंदर से जो है वो तलब दुनिया और ये माल कमाने की हिर्स और लालच, इस तरह तरीक़ों की ये सब चीज़ें जो है ना वो निकाल कर खुलूस-उल-इलाहियत के साथ अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत अपने अंदर रखेंगे तो बहुत कामयाबी मिलेगी। और होता भी है ना जमील भाई, मुज़फ़्फ़र भाई, कि जब बंदा जो है ना अल्लाह को पा लेता है ना, तो फिर सारी चीज़ें उसके ताबे कर दी जाती हैं। यानी आप सोचें ना नाज़रीन कि अल्लाह तबारक व तआला वो ऐसी ज़ात है कि दुनिया भी उसकी है, आखिरत भी उसकी है। आप सिर्फ दुनिया दुनिया मांग रहे हो, है ना। अब अगर आप अल्लाह को पालोगे, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लोगे, तो दुनिया भी आपकी और आखिरत भी आपकी है ना। तो अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब की तरफ जाना चाहिए। और ये जो सिफ़ात बयान की जा रही हैं, बड़ी प्यारी हदीस पाक मेरे सामने है। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्द तक़िय्यल गनिय्यल खफ़िय्या। हुज़ूर फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मुत्तकी और गनी और खफ़ी बंदे से मोहब्बत फरमाता है। यानी तीन बड़ी सिफ़ात जो अल्लाह वालों के अंदर होती हैं, वो हदीस में बाकायदा एकदम जो है वो मुस्तकिल तौर पर बयान कर दी गई। बंदा मुत्तकी भी होना चाहिए, बंदा गनी भी होना चाहिए, बेनियाज भी होना चाहिए, और बंदे के अंदर खौफ भी होना चाहिए। गुमनाम जो है ना बंदे, कुछ लोग होते हैं जो गुमनाम होते हैं, इंशाल्लाह उस पर भी हम आएंगे। और ये जो तीन सिफ़ात बयान की गई, ये बेसिकली वो सिफ़ात हैं जो अल्लाह वालों के अंदर होती हैं। अल्लाह वाले मुत्तकी भी होते हैं, परहेज़गार भी होते हैं, अल्लाह से खौफ भी रखते हैं, डरते भी हैं, और गिना भी उनके अंदर होता है, और गुमनामी की ज़िंदगी भी वो बसर कर रहे होते हैं। कोई तलब शोहरत नहीं होती है, कोई जो है वो मनसब की चाह नहीं होती है। तो नाज़रीन इकराम, ये जो ज़िंदगी है ये कामयाब ज़िंदगी है, इसी की तरफ हमें आना है। इंशाल्लाह हम फिर वापस टॉपिक की तरफ आएंगे। आइए पहले देखते हैं इंशाल्लाह हमारे नाज़रीन इकराम ने क्या क्या फरमाइशें की हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह जो है वो टॉपिक की तरफ आकर दोबारा से गुफ्तगू करते हैं। ख्वाजा पीर अशरफ़ी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफ़ा का घराना सलामत रहे, ये कलाम सुना दीजिए। अच्छा जी। बिनते अब्दुल कदीर, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, ये कलाम सुना दीजिए। अच्छा जी। मुजाहिद अशरफ़ी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हो आप? अल्लाह का करम है, आप कैसे हैं? मुझे ये कलाम सुना दीजिए कि मैं जो यूँ मदीने जाता तो कुछ और बात होती। बड़ा ही प्यारा कलाम है। निहाल भाई हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुझे ये कलाम सुना दीजिए, खाके मदीना होती मैं खाकसार होता। पटेल सर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है, नात सुना दीजिए। बिलाल रज़ा हैं, कहते हैं माशाल्लाह आज़म मदनी साहब, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। और एक और हैं, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, ये कलाम सुना दीजिए, ये वो दर है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। क्या बात है, वाकई में। निहाल भाई हैं। आज़म भाई, अली भाई कहाँ हैं? अली भाई इंशाल्लाह आप ज़रूर ज़ियारत करेंगे अली भाई की, माशाल्लाह बहुत याद करते हैं लोग अली भाई को भी। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी सलामत रखे, माशाल्लाह कंटिन्यू जो है वो प्रोग्राम करते रहते हैं, और बड़ी ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं, हमारे FGN चैनल के परफॉर्मर भी हैं, और अल्लाह ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात में, कमालात में, रिस्क में, कमाल और तमाम चीज़ों में जो है वो बरकत अता फरमाए। आइए नाज़रीन चलते हैं कुछ कलाम की जानिब, आपकी फरमाइशों को पूरा करने की कोशिश करते हैं जी। मुस्तफ़ा का घराना
سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ، سلامت رہے قادری آستانہ، سلامت رہے پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جگہ، پل رہے یہ جگہ سے یہ دونوں جگہ، وہ سخی آستانہ، سلامت رہے۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہے ویسی عطا چاہیے، اور کیوں کہوں کہ یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ارے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، بے طلب بھیک جہاں ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، وہ در گئے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، جانو دل آپ کے قدموں پہ لٹائے جاتے، ہم بھی گر آپ کے اس دور میں پائے جاتے، ہم بھی گر آپ کے اس دور میں پائے جاتے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کر جینا کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے، دیکھ کے جس کو جی نہیں بھرتا شہر مدینہ ایسا ہے، آنکھوں کو ہو ٹھنڈک بخشے، آنکھوں کو جو ٹھنڈک بخشے، گنبد خضرا ایسا ہے، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہو
مجھے بلا لے آقا، اگر کرم سے طیبہ ہمیں بلا لے، روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا، روزے پہ صدقے ہوتا ان پر نثار ہوتا۔ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ میرے اللہ میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میرے روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے ہیں، میرے روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ہمارے عشق میں، ہمارے ذوق میں، ہمارے شوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین آپ کی آڈیوز کی طرف بھی چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے جو ہے وہ پروگرام میں کس نے کیا بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ جی آڈیوز ایسی ہوں تو چلا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعظم بھائی آپ سے یہ عرض ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنوا دیں۔ کعبے پہ پڑے جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ اللہ 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 اللہ، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ واقعی میں جب بندہ جاتا ہے کعبے پہ جو پہلی نگاہ پڑتی ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، بڑے ہی دلکش انداز میں اس کلام میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اس کلام کو بھی لینے کی پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی چند اشعار۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، یوں ہوش و خیرت مفلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، پھر روحوں کو اذن رقص ملا، خاویدہ جنوں بیدار ہوا، طلبوں کا تقاضا یاد رہا، نظروں کا تقاضا بھول گیا، ہر وقت برستی ہے رحمت،
کعبے میں جمیل اللہ اللہ کھاتی ہوں میں کتنا بھول گیا عاصی ہوں میں کتنا بھول گیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بار بار کعبہ معظمہ کی زیارت کرنے اور مدینہ طیبہ میں با ادب با ذوق بار بار حاضری نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی یہ ساری دعائیں ہمارے حق میں، ہمارے ناظرین کے حق میں قبول فرمائے. ناظرین اکرام، بات چل رہی تھی نیک بندوں کے حوالے سے، اللہ کے بزرگوں کے حوالے سے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے، ان کے اوصاف کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. بہت سارے اوصاف بیان بھی ہوئے، اور ایک وصف ہوتا ہے مظفر بھائی، گمنامی والی زندگی جینا، ہے نا، جس کو خفا بھی کہا جاتا ہے، پوشیدگی بھی کہا جاتا ہے. تو وہ بھی ہمیں کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ اللہ کے اولیاؤں کی صفت، اللہ کے اولیاؤں کی زندگی میں ملتا ہے. جی، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کا کیا انداز ہوا کرتا تھا خفا کے حوالے سے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے حدیث پاک میں جی، کہ گمنامی یعنی نام کی تمنا نہ کرنا، صحیح ہے. شہرت کی خواہش نہ کرنا، اور لوگوں میں جو بندہ شہرت نہیں چاہتا بلکہ ہر نیکی چھپ کر کرتا ہے. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو نیکیاں چھپ کر کرتے، نیکیوں کا اعلان نہیں کرتے، اور خود گمنام رہتا ہے. ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب اور پسندیدہ ہے، اچھا، گمنام رہ کر. اب اس میں آج غور کرنے والی بات ہے، ظاہر ہے یہ اولیاء کرام کے اوصاف یا ہمارے یہ پروگرام بھی کرنے کا مقصد یہ ہے، جب بھی ہم اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں تو ناظرین بھی اس پیغام کو سمجھے کہ ان باتوں کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان باتوں کو اپنانے کی کوشش کریں. آج ہمارا معاملہ، ہماری زندگی، ہمارا طرز عمل بہت الگ چل رہا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کا بہت الگ ہوا کرتا تھا. تو آج اگر بندہ کسی سے بھی کہا جائے نا، چاہے مطلب دنیاوی حساب سے ہو یا دینی بھی حساب سے، امیر اہل سنت جو ہے بڑے بڑوں کی بھی اصلاح فرماتے رہتے ہیں، جیسے علماء کرام ہیں یا کوئی کتاب لکھنے والا ہے، تصنیف کرنے والا ہے، تو پھر اگر اس کے سامنے یہ کہا جائے کہ بھائی یہ آپ کی کتاب تو آپ نے لکھی ہے لیکن اس کتاب پر ہے نا آپ کا نام نہیں رہے گا، نام نہیں ڈالا جائے گا، بس یہ کسی سنی عالم کی جو ہے کتاب ہے، اس طریقے سے نا کتاب لکھ کے آپ کو دینی ہے اور اس کو چھپوایا جائے گا. یہ جو ہے نا آپ نے امیر سنت کی بات کہی اور کتاب کا تذکرہ کیا، میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا. امیر سنت مدنی مذاکرہ فرما رہے تھے، اس وقت کسی کتاب کا اعلان ہوا، مطلب امیر سنت دکھانا چاہ رہے تھے کہ یہ کتاب جو ہے نا وہ پڑھنی چاہیے، ترغیبی الفاظ تھے امیر سنت کے. جب کتاب دکھا رہے تھے نا تو کتاب دکھاتے دکھاتے ایک دم سے توجہ امیر سنت کی گئی، اور اس وقت دیکھنے والوں نے بھی دیکھا، میں نے باضابطہ اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ امیر سنت کا نام نیچے لکھا رہتا ہے نا، اپنے جو مجلس والے ہیں وہ ڈالتے ہیں. تو جب آپ نے کتاب پکڑی ہوئی تھی تو اس انداز میں پکڑی ہوئی تھی کہ 2 انگلیاں اس کے سامنے، نام چھپا ہوا. حالانکہ اتنی مشہور زمانہ شخصیت ہیں، لیکن آپ کا تقویٰ، آپ کی پرہیزگاری ایسی کہ کتاب شائع کر رہے ہیں، کتاب دکھا رہے ہیں، لیکن نام جو ہے نا وہ چھپا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزرگوں کے انداز بھی نرالے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی جو ہے نا عزتوں سے نوازا ہے امیر سنت کو بھی. آپ بھی اللہ کے ولی ہیں، اور یہ جو خفا والا جو معاملہ ہے نا وہ امیر سنت کی ذات میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو اللہ کے اولیاء جو ہوتے ہیں وہ اسی انداز کے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ پوشیدہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں یہاں تک کہ مشہور زمانہ بزرگ تھے، شاید امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ہے کہ ایک جو ہے نا جب پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو کہ یہ مطلب بزرگ ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، تو اللہ کے ولیوں کا انداز یوں ہوتا تھا جمیل بھائی کہ وہ وہاں سے نکل جایا کرتے تھے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 2 دور گزرے. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی کچھ اس طرح کا واقعہ ہے کہ آپ جب کسی باغ میں تشریف لے گئے اور وہاں پر جو ہے نا آپ نے باغ کے مالک سے وہاں پر کام جو ہے نا وہ مانگا کہ میں باغ کی رکھوالی کرنا چاہتا ہوں. انگور کا باغ تھا، اور انگور 1 سال آپ نے کام کیا، اور جب سال بھر کام کرنے کے بعد جو ہے نا باغ کا مالک اپنے دوستوں کے ساتھ آیا وہاں پر کچھ یعنی وہ ٹائم پاس کہیں یا انجوائمنٹ کے لیے یوں اس طرح سے. تو اس نے کہا کہ آپ سے اس نے عرض کیا، یعنی مالک تھا نا وہ، ایک طرح سے حکم دیا اس نے کہ جاؤ میرے لیے اور میرے دوستوں کے لیے انگوروں کا رس لے کر آؤ. تو آپ لے کر آئے
تو اس نے جب اس کو پیا چکھا تو وہ کھٹے نکلے. اچھا. تو اس نے کہا کہ 12 مہینے ہو گئے، 1 سال سے کام کر رہے ہو، تمہیں کھٹے اور میٹھے انگوروں میں فرق نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں یہاں کام کر رہا ہوں، میں نے آج تک جو ہے نا اتنے مہینے سال گزرنے کے بعد بھی ایک انگور کا دانہ بھی میں نے چکا نہیں ہے، تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ کون سا کھٹا ہے اور کون سا میٹھا ہے؟ تو وہ اپنے دوستوں کو جو ہے نا وہ تعجب سے دیکھنے لگا، بولے یقین ہو رہا ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا 12 مہینے تک ہمارے پاس کام کرے اور پھر جو ہے نا وہ اس طرح کرے. تو اس کی زبان سے جو ہے نا مجھے یاد پڑ رہا ہے اس وقت یہ الفاظ نکلے کہ یہ تو جو ہے نا ابراہیم بن ادہم کی طرح ہے. اچھا. حالانکہ وہ خود ابراہیم بن ادہم ہے، وہ جانتا نہیں تھا. وہ پھر جو ہے نا لوگوں کو بتانے کے لیے گیا، اور جب آپ نے جو ہے نا دیکھا کہ کچھ وقت کے بعد جو ہے نا لوگ آ رہے ہیں اسی باغ کے اندر کہ کون ہے اتنا متقی کہ جس نے سال بھر کام کیا اور ایک انگور کا دانہ بھی نہ چکا ہو، تو وہاں سے جو ہے نا آپ تشریف لے گئے اور لوگوں سے آپ نے ملاقات نہیں کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل کے اندر جو ہے نا حب جا پیدا ہو جائے، کہ شہرت کی لالچ پیدا ہو جائے. اللہ اکبر. یعنی اولیاء اکرام کا انداز دیکھیں ناظرین. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا ایک علمی بہت بڑا دور گزرا ہے کہ اس دور میں آپ جو ہے نا سب سے بڑے منصب پر فائز بھی ہوئے، علمی دور آپ کا گزرا ہے، اور ایک جو ہے ٹرننگ پوائنٹ آپ کی لائف میں آیا، اور پھر آپ عمل کی طرف اتنے گئے اور گمنامی کی طرف اتنی زندگی گزاری کہ یہ بھی ہے اعظم بھائی کہ ایک تو جو ہے نا اولیاء اکرام علیہم الرضوان کا انداز تو ہے ہی، صحیح ہے. لوگوں کے سامنے جو ہے نا بہت سے مرتبہ جو ہے نا ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے اعمال کو عاجزی کے طور پر یا کسی بھی طرح سے وہ تھوڑا سا عاجزی اختیار کرتا ہے، حالانکہ دل کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر کسی کو کوئی دے دے، کچھ رقم دے دے تو پھر مٹھی بند کر کے دیتا ہے، اور نیت دل میں یہ ہوتی ہے کہ میری مٹھی کو کم سے کم 4 لوگ دیکھ لیں. اچھا. بھلے ہی مٹھی میں جتنا بھی ہو، مٹھی بند کر کے دے رہا ہوں لیکن میری مٹھی پر کسی نہ کسی کی تو نظر پڑے. اچھا، یہ تو باہر والوں کے ساتھ ہوتا ہے. میں تو ایک ولی کامل کا ابھی جو ہے نا ذکر کرنا چاہوں گا. ابھی پچھلے دنوں کرناٹک کے اندر جو ہے نا وہاں ہم نے اپنے ذمہ داران کو اصلاح اعمال کورس کروایا تھا. تو اس دوران جو ہے نا ایک بزرگ کا واقعہ ہمارے رکن ہند مشاورت سید اعظم شاہ صاحب نے جو ہے نا وہ بیان فرمایا تھا جو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ ان بزرگ کا جو ہے نا معمول تھا، یعنی تقوی، پرہیزگاری آپ دیکھیں، اور اپنے آپ کو مشہور ہونے سے بچا کر رکھنا، اور وہ بھی گھر والوں کے سامنے. ٹھیک ہے، تو واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ آپ نے لگ بھگ جو ہے نا 10 سال یا 20 سال تک روزے رکھے، اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ روزے سے رہتے ہیں. اچھا. یعنی آپ کام کاج کے لیے بھی جاتے اور گھر والے ٹفن ساتھ میں ان کو دیتے کہ آپ ٹفن لے کر جائیں. تو ایسا ہوتا تھا کہ آپ جو ہے نا گھر میں رات کے وقت میں کھا لیتے، سحر کے وقت میں اٹھ کر شاید پانی وغیرہ پی کر کے جو ہے نا سحر ہو جاتی ہے آپ کی، اور دن کے وقت میں کام کاج پر جانے کے لیے جب گھر والے ٹفن باندھ کر آپ کو دیتے تو آپ وہاں جاتے، اور جہاں پر آپ کام کے لیے تشریف لے جاتے وہ کھانا جو ہے نا لوگوں میں بانٹ دیتے. اللہ اکبر. اور پھر شام کے وقت گھر آتے، افطار کا وقت ہوتا اور افطار گھر پر آ کر لیتے. اور یوں 10 یا 20 سال کا عرصہ گزرا، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ 10 سال یا 20 سال سے مسلسل روزے سے. اللہ اکبر. پہلے تو ناظرین ہم سے نیکیاں ہوتی نہیں ہیں، اور اگر ہو بھی جائیں تو کہیں نہ کہیں چلیں ٹھیک ہے. اچھا جمیل بھائی، نیکیاں اظہار کرنے کا، ظاہر کرنے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے ہم لوگوں کا، کہ بھائی چلیں تہجد میں اٹھ گئے جناب، جو ہے وہ تہجد بھی پڑھ لی، سب کچھ کر لیا. اب اس کے بعد صبح دوستوں میں تذکرہ ہوا تو ڈائریکٹ یہ نہیں بولیں کہ میں نے تہجد پڑھی تھی، ہاں وہ رات تھوڑا جو ہے وہ جلدی سو گیا تھا، پھر جو ہے یہ ہوا، پھر اسی میں ہی بیچ میں کہیں نہ کہیں تذکرہ آ جائے گا کہ ہاں ابھی نہیں آنکھ کھل گئی، اور پھر میں نے جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کے لیے بھی دعا کی اور یہ سب کیا. تو کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ ریاکاری والا معاملات، بس نام ہو جائے کیسے بھی کر کے. تو یہ جو معاملہ ہے نا یہ زندگیاں برباد کر دیتا ہے، نیکیاں تباہ کر دیتا ہے، نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں لوگوں کی. ایک تو ناظرین یہ سوچیں کہ آج کے دور میں ہم سے نیکیاں ہوتی نہیں ہیں، دوسری بات اگر ہو بھی جائیں تو ان کو سنبھال کے رکھنا، ان کو جو ہے نا وہ صحیح سلامت رکھنا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ریاکاری کی نظر کر دی جاتی ہیں، یا پھر جو ہے وہ شیطان وسوسے ڈال کر انسان کی نیکیاں جو ہے نا وہ کیسے بھی کیسے برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں یہ جو ہے نا بہت اچھا پہلو ملتا ہے کہ وہ گمنامی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں. امام غزالی ایک جو ہے وہ مسجد کے پاس سے گزرے، بہت بڑے عالم دین تھے، اور آپ جب آپ کی جو زندگی کا جو دوسرا پہلو تھا اس کے اندر آپ جو ہے وہ جنگلوں کے اندر نکل کر جو عبادات، جو زہد و تقوی، جو تصوف آپ نے جو ہے وہ مطلب اپنایا تھا، وہ آج رہتی دنیا تک یاد کیا جاتا ہے. خیر وہ آپ ایک مسجد کے پاس سے گزرے، وہاں پر ایک شیخ صاحب
بڑے شیخ صاحب جو ہے وہ درس دے رہے اپنے طلبہ کرام کو سمجھا رہے ہیں، وہیں پہ ہی آپ کتاب میں ہی ایک لفظ گزرتا ہے قال الغزالی، امام غزالی نے فرمایا. امام غزالی جو ہے وہ تھام کے پاس سائڈ میں کھڑے ہوئے، اور امام غزالی کے سامنے جب یہ لفظ آتا ہے کہ وہ شیخ صاحب جو ہے نا امام غزالی کی کتاب پڑھا رہے تھے، اور اس وقت لوگ جو ہے ان کی کتابیں پڑھنا، امام غزالی کی تصانیف پڑھنا، ان کے علم کو مطلب طلب کرنا، یہ اعزاز سمجھا کرتے تھے اپنے لیے. تو جب یہ لفظ آپ نے سنا نا امام غزالی نے قال الغزالی کہ امام غزالی نے فرمایا، تو امام غزالی وہاں سے نکل گئے. اس کے بعد سے وہاں پہ ناظرین وہ دکھائی تک نہ دیے. یہ گمنامی کی زندگی تھی. اس طریقے سے بھی جو ہے وہ اللہ والے رہتے ہیں. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ جی عنہ خیر التابعی ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا آپ نے، صحیح. لیکن آپ نے کیسا گمنامی میں اپنے آپ کو رکھا، چھپا کے رکھا کہ لوگ جو ہے نا دیوانہ کہا کرتے تھے، آبادی میں نہیں رہتے تھے، آبادی سے دور رہ کر، اور بچے مطلب گفتگو کرتے تھے، بلکہ صحابہ کرام جب ملنے بھی گئے بہت تلاش کرنا پڑا ان کو. اور مقام و مرتبہ کتنا بڑا تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ شریف بھیجا تھا ان کے لیے، کیا بات ہے. اور ان سے دعا کرنے کے لیے کہا تھا کہ میری امت کے لیے دعا کرنا. تو صحابہ کرام پھر گئے بھی تھے ان کی صحابہ بارگاہ میں کرام حاضری گئے دینے. الحمدللہ. ماشاء اسی اللہ. طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 سال تک عراق کے جنگلات میں آپ نے عبادت کرتے ہوئے گزار دی، یعنی بالکل گمنامی میں. اچھا گمنامی بندہ اختیار کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لے، تو پھر اللہ کی طرف سے جو شہرت ملتی، عزت ملتی ہے نا، وہ ختم نہیں ہوتی. کیا بات. دنیا سے بندہ چلا بھی جائے، لیکن آج اولیاء کرام ہیں، ان کے مزارات پہ آج لوگوں کا ہجوم رہتا ہے، سینکڑوں سال ہو گئے، لیکن ان کی محبتیں، ان کی شہرت جو ہے وہ دل میں قائم رہتی ہے. روایات کا مضمون بھی ملتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت مخلوق خدا کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، پھر لوگ جو ہے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو لوگ اگر کسی سے محبت کر رہے ہیں اور پوری امت جو ہے نا وہ اس کے جو ہے وہ گیت گا رہی ہے، تو واقعی میں وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے. اور اس امت کی گواہی کہ یہ امت اگر کہہ دے نا کہ یہ فلاں شخص جو ہے وہ نیک ہے، فلاں شخص جو ہے وہ نیک نہیں ہے، تو اس کی گواہی احادیث کے مضمون کے مطابق اس کو جو ہے وہ قرار دیا گیا کہ اس امت کی گواہی قابل معتبر ہے، قابل اعتبار ہے. تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کے اوصاف پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. جمیل بھائی، ایک وصف اور نمایاں طور پہ نظر آتا ہے کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جن کی کربٹیں ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتی ہیں، یعنی وہ شب بیداری کر رہے ہوتے ہیں، راتوں میں اٹھ کر جو ہے وہ جاگ کر اللہ کی عبادتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ان بندوں کے بارے میں بھی کچھ ذرا بتائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں اولیاء کرام کی ایک کیٹیگری ارشاد فرمائی ہے، ان کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے، وہیں بالعموم جو ہے نا اپنے نیک بندوں کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور ان کی نشانیاں یہ بیان فرمائی. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی کروٹیں ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتی ہیں، کیا بات ہے، اور وہ ڈرتے اور امید کرتے اپنے رب کو پکارتے ہیں. اللہ اکبر. ڈر بھی ہوتا ہے، امید بھی ہوتی ہے. ڈر بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے. اس آیت میں جو ہے نا اب غور طلب باتیں جو بیان کی گئی ہیں کہ ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ آپ بھی توجہ کے ساتھ سنیے گا کہ اس آیت میں ایمان والوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ وہ رات کے وقت نوافل پڑھنے کے لیے نرم و گداز بستروں کی راحت کو چھوڑ کر اٹھتے ہیں اور ذکر و عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں. یعنی ایمان جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اس سے امید، یہ دونوں کے بیچ کی علامت جو ہے نا، ڈر بھی چاہیے اور خوف بھی چاہیے. تو دونوں کے ساتھ جو ہے نا یہ ایمان ہے. یعنی اتنا خوف بھی مطلب اس طریقے کا خوف بندے کے اندر نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ سے اتنا ڈرنا کہ اس سے امید ہی چھوڑ دینا کہ اب میرے گناہ معافی نہیں ہو سکتے، یعنی یا اللہ عز و جل اب مجھ پہ کچھ کرم کرے، یعنی اس کو ڈر بھی نہیں کہیں، یعنی یہ تو مایوسی ہے. ہاں مایوسی ہے نا، ایک نا امیدی ہے، مایوسی ہے. تو یہ بھی بندے کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اور امید بھی بندے کو اندر ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے. کبھی کبھی لوگ جو ہے نا کہہ دیتے ہیں، کئی مرتبہ جو ہے نا یہ باتیں سننے میں آئی، معاذ اللہ، حالانکہ یہ الفاظ درست نہیں ہیں، بولے بھائی ہم تو جہنمی ہیں، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، بولے ہماری بخشش ہی نہیں ہوگی، بولے جب جانا ہی ہمیں پتہ ہے ہم کہ کیسے جانا ہی جہنم میں ہے تو پھر انجوائے کر کے جاؤ. تو ایسے بھی جو ہے نا دیکھے ہیں اور سنے ہیں. اللہ پاک انہیں بھی
صحیح جو ہے نا سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین، اور ہم جہاں- سب کے اچھا، ایمان کی اللہ جمیل پاک بھائی جہاں حفاظت اس کرے. طریقے کے لوگ پائے جاتے ہیں جو مطلب بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، ہاں. وہ ڈائریکٹ یوں بول رہے ہوتے ہیں کہ میں جہنمی ہوں، تو وہیں اس طریقے کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو امید اتنی زیادہ ہوتی ہے جی. کہ جو ہے نا وہ یعنی آؤٹ اوور جو ہے امید ہو جاتی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو ہے نا وہ رحیم ہے، جنت تو ہمارے ہی لیے ہے، رحمان ہے، جنت تو ہمارے لیے ہاں، ہے. بس. تو اس طریقے کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں. تو یہی کہا گیا ناظرین کہ درمیانہ راستہ ہونا چاہیے، بالکل. امید بھی قائم ہونی چاہیے اور اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے. جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، وہیں پہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، پکڑ فرمانے والا بھی ہے. اور جہاں پکڑ فرمانے والا ہے وہیں وہ رحمان بھی ہے، اچھا، وہیں وہ حضرت کریم بھی فاروق ہے. اعظم رضی اللہ عنہ نے بہت اچھی بات سمجھائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یعنی خوف اور امید کیسی دونوں ساتھ ساتھ رکھنی چاہیے. جی. آپ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرمائے کہ اپنے بندوں میں سے سب کو جو جہنم میں داخل کر دے گا، صرف ایک بندے کو بخشنے والا ہوگا، تو ایسے عالم میں بھی اب یہ کہ سارے بندوں میں سے صرف ایک بندے کی بخشش ہوگی بتا دیا جائے یہ کنفرم، تو اس وقت بھی میں امید رکھوں گا اللہ کی رحمت سے کہ وہ بخشا جانے والا میں ہوں گا. صحیح صحیح یعنی صحیح. ایسے عالم میں بھی نا امید ہی نہیں کہ بھائی میں اب کہاں میرے آگے صدیق اکبر ہیں اور بھی جو معاملات ہیں، نہیں، اس وقت بھی مطلب میں امید رکھوں گا کہ میں وہ بخشا جانے والا ہوں گا. صحیح ہے. اور پھر آپ فرماتے خوف ایسا ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرمائے کہ ساروں کی بخشش ہو جائے گی، صرف ایک شخص کو جو ہے نا جہنم میں داخل کروں گا، تو پھر میں خوف کروں گا کہیں جہنم میں ڈالا جانے والا وہ شخص میں ہی تو نہیں. اللہ اکبر. دونوں بندے کو جو ہے رکھنا چاہیے، دونوں ہونی چاہیے. مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جو ہے نا آپ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ شب بیداری کی وجہ سے ان کے رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں. اللہ اکبر. جی. اور خوف خدا میں رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں اور روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں اللہ. اور ان پر خشوع و خضوع کا غبار چھایا رہتا ہے. اور حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دریافت کیا گیا کہ تہجد گزاروں کے چہرے صحیح. حسین کیوں ہوتے ہیں؟ کیا بات. ہاں، ابھی دیکھیں کہ کیا بات ہے. آدمی جو ہے نا اپنے چہرے کو چمکانے کے لیے کیا کیا کر رہا ہوتا ہے، بہت سارے جتن کرنے ہاں. پڑتے ہیں. ابھی جو ہے نا مینس کر بھی پارلر، رہتے ہیں. اگر مردوں کی بات کی جائے تو مینس پارلر کی طرف جو ہے نا وہ ہوتا ہے، اور پھر فیمیلز کے لیے تو ہے ہی. خیر، آدمی اپنے چہرے کو چمکانے کے لیے بہت ساری چیزیں کر ہی رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں جو ہے نا سوال کیا جا رہا ہے، اور سوال کرنے والے نے بھی کتنا بہترین سوال کیا ہے، اس کا آبزرویشن ہے نا یہ کہ تہجد گزاروں کا چہرہ حسین کیوں ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جواب میں ارشاد فرماتے کہ اس لیے کہ وہ اپنے رب کی رضا کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نور کا لباس پہناتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے ان کے چہرے جو ہے نا الحمدللہ عز و جل، کیا بات ہے. تو اللہ والے جو ہے نا وہ اللہ سے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں اور جی. امید بھی قائم ہوتی ہے، اور اوصاف بھی بڑے کمال کے بیان ہو رہے ہیں ناظرین. اور جو ہے نا سلسلے کا وقت تو خیر اختتام کی جانب ہی ہے، لیکن ٹاپک ایسا ہے کہ اس پر مزید کلام کیا جا سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں ان کے اندر جو ڈرنے والی جو صفت ہے، ہمارا پرابلم یہ ہے جمیل بھائی کہ ہم جو ہے نا وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، اس لیے ہر چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں. کہیں یہ بندہ ناراض نہ ہو جائے، جی جی، کہیں جو ہے نا وہ میرا باس روٹ نہ جائے، کہیں جو ہے نا مجھے لاس نہ ہو جائے، کہیں مجھے کسی چیز سے پرابلم ہے، کہیں کسی چیز کا خوف ہے، کہیں کسی چیز کا ڈر ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے اس لیے ہر چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ والوں کا انداز یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اس لیے ہر چیز ان سے ڈر رہی ہوتی ہے. اب پھر جو ہے نا اللہ والوں کی بارگاہ میں بندہ جائے گا نا تو ادب کے ساتھ جائے گا، کہیں ان کی دلازاری نہ ہو جائے، کہیں جو ہے نا ان کا دل نہ ٹوٹ جائے. تو مخلوق خدا اور دیگر چیزیں اللہ والوں سے ڈر رہی ہوتی ہیں کیونکہ یہ لوگ اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں خود قرآن میں بھی ارشاد فرمایا گیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ سن لو اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں. تو نہ دنیا میں انہیں کوئی خوف ہے نہ آخرت میں کوئی انہیں خوف ہے. تو یہ جو ٹاپک ہے ویسے بہت وسیع ہے، انشاءاللہ ہم پھر کبھی اس پر کلام کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے نیک بندوں کے اوصاف کیا ہوا کرتے ہیں، کیا ان کے اندر اور خوبیاں ہوتی ہیں. بہت ساری گفتگو ہوئی ہے ناظرین، بہت سارے اوصاف ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا جمیل بھائی، یہ اوصاف بیان تو ہو گیا جی، یہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ تھوڑا سا ناظرین کو اور ذرا کلیئر کریں کہ دیکھیں باتیں تو بہت ساری ہوئی ہیں، لیکن اگر ناظرین نہیں لیں گے، بس سن کے یوں سنا یوں نکال دیا، تو پھر کیا فرمائیں گے آپ؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں سبزہ جو ہے نا اسی زمین پر اگتا ہے جو پانی کو ایبزارب کرتی ہے. صحیح ہے.
पत्थर पे कभी सब्जा उगा हुआ नहीं देखे। हालांकि रब तबारक व तआला की ये कुदरत है कि कभी कभी पत्थर से भी जो है ना दरख्त को निकला हुआ देखा है। सही। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सब्जे की। सब्जा जो है ना जनरली तौर पर ऐसा है कि जो जमीन पानी को एब्जॉर्ब करती है सही। वहीं पर हरियाली होती है, वही सरसब्ज व शादाब होता है, शादाबी होती है। वरना जो जमीन पानी को एक्सेप्ट नहीं करती, उसे एब्जॉर्ब नहीं करती, उसे बंजर कहा जाता है। सही। तो ऐसे ही जो है ना इंसान का दिल जब अल्लाह तबारक व ताला के अहकाम को, उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहकाम को, अल्लाह तबारक व ताला के नेक बंदों के पैगामात को जब तक उसका दिल एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसका दिल जो है ना खौफ खुदा, इश्क रसूल, फिक्र आखिरत और फिर जो है ना नेक आमाल, तकवा, परहेजगारी, इन तमाम तर चीज़ों से जो है ना वो सरसब्ज व शादाब नहीं हो सकता। तो ये तमाम तर चीज़ें बयान करने का मकसद ही होता है। ये कोई मतलब प्रोग्राम करने का आज़म भाई ऐसा मकसद भी नहीं है और ना मकसद होना चाहिए, और नाजरीन के दिल में भी ऐसा नहीं होगा। एक जनरली आपने सवाल किया है कि कोई जो है ना एक स्टोरी बयान करना मकसद नहीं होता कि भाई हम चलो ठीक है 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए यहाँ सुबह सुबह बैठे हैं और सुबह सुबह जो है ना कोई स्टोरीज बयान करें और अपने मूड को जो है ना फ्रेश करें और अपने अपने काम पर चले जाएं और जैसी रूटीन थी वैसी रूटीन में अपनी लाइफ को गुजारें और एक दिन मौत का फरिश्ता आ जाए और जिंदगी खत्म हो जाए। तो ऐसा तो नहीं है, बल्कि ये तमाम तर चीज़ें बयान करने का मकसद ही ये होता है। और कुरान करीम का उसलूब भी अगर देखा जाए तो वो यही है कि अल्लाह तबारक व ताला ने पिछली उम्मतों के वाक़ियात बयान किए गए। सही कि किन आमाल पर जो है ना उन्हें इनामात अता किए गए, किन आमाल पर उन्हें अजाब में गिरफ्तार किया गया, किन आमाल पर उनकी सरजनिश की गई है, किन आमाल पर जो है ना उन्हें अप्रिशिएट किया गया। तो ये तमाम तर बातें तो अल्लाह तबारक व ताला ने भी मिसालों के साथ कुरान करीम में बयान फरमाई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल FGN चैनल पर जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं या कुरानी वाक़ियात बयान किए जाते हैं या अहादीस मुबारका बयान की जाती है या दीगर बुजुर्गों के वाक़ियात या अक़वाल बयान किए जाते हैं, इसका मकसद यही होता है कि जो प्रोग्राम करने वाले हैं, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं या अदर हमारे प्रोग्राम्स हैं, तो वो प्रोग्राम करने वाले हमारे परफॉर्मर्स हैं, तो वो उनके लिए, अपने लिए भी और जो नाजरीन तक पैगाम पहुंचा रहे हैं उनके लिए भी, सब के लिए जो है ना ये होना चाहिए कि उसको एक्सेप्ट किया जाए, उसे अडॉप्ट किया जाए, उसको फॉलो करें अपनी लाइफ में। इंशाल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक ने चाहा तो दोनों जहां में जो है ना इसकी कामयाबी हमें नसीब इंशाल्लाह। इंशाल्लाह यानी सारा सब कुछ जो बयान होता है वो अपनाने के लिए ही है, एक्सेप्ट करने वाला जहन होना चाहिए, इंसान कबूल करे, सुने, समझे, फिर उस पर अमल करने की कोशिश करे। नाज़रीन किराम, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ और नए परफॉर्मर, या इंशाल्लाह हमारे मुज़फ़्फ़र भाई तो कंटिन्यू रहते ही हैं, अल्ताफ़ भाई भी हमारे साथ रहते हैं। इंशाल्लाह दीगर लोगों से भी आपको मिलवाते रहेंगे। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिए, अपना बेहद ख्याल रखिए। आइए साथ में सलातो सलाम पढ़ लेते हैं। सलातो सलाम। ऐ दीन हक की रहबर तुम पर सलाम हरदम, तुम पर सलाम हरदम, तुम पर सलाम हरदम। इस बेकसो हज़ी पर जो कुछ गुजर रही है, इस बेकसो हज़ी पर जो कुछ गुजर रही है, ज़ाहिर है सब वो तुम पर, ज़ाहिर है सब वो तुम पर, तुम पर सलाम हरदम, तुम पर सलाम हरदम, तुम पर सलाम हरदम। बंदा तुम्हारे दर का आफत में मुब्तला है, बंदा तुम्हारे दर का आफत में मुब्तला है। रहम हबीब दावर, रहम हबीब दावर, तुम पर
ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم محتاج سے تمہارے کرتے ہے سب کنارہ محتاج سے تمہارے کرتے ہے سب کنارہ بس ایک تم ہی ہو یاور بس ایک تم ہی ہو یاور تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم اپنے گدائی در کی لیجے خبر خدا را اپنے گدائی در کی لیجے خبر خدا را کیجے کرم حسن پر کیجے کرم حسن پر تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم تم پر سلام ہر دم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ، یہاں پر ہم نے جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھا، ہمیں سنہری جالیوں کے سامنے بھی جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل، ہمارے یہاں پر بیٹھ کر جمع ہونا، یہاں پر تیرے محبوب بندوں کا ذکر کرنا، ناظرین کا سماعت کرنا، حاضرین کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ، جو ناظرین ہم سب کو ہمیں یہاں سن رہے ہیں، ان کے اور ہمارے دلوں کے اندر جو بھی نیک جائز تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، التجائیں ہیں، اپنے کرم سے ان نیک جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو